بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی درود شریف کے اوپر، اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ درود شریف اور استغفار دونوں کا ذکر فرمایا تھا۔ تو آج جو ویڈیو ہے وہ استغفار سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی مفہوم ہے حدیث بتا رہا ہوں میں، اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک آیا اس نے کہا جی رزق میں برکت نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے کہا جی فصل اناج وغیرہ زیادہ نہیں ہو رہا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ اسی طرح کئی لوگ آئے، انہوں نے مختلف چیزیں پوچھی اور آپ نے سب کو یہی کہا کہ استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو آپ کا خادم بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ جی حضرت آپ نے ہر کسی کو ایک ہی چیز بتائی ہے کہ استغفار کرو، حالانکہ لوگوں کے سوال جو مختلف تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو رزق میں کمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اولاد اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ فصل اناج اچھا نہیں ہو رہا، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یا کوئی بھی مسائل ہیں، ان سب چیزوں کے اندر یہی ایک ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وہ کام حل نہیں ہو رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اب وہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ہے۔ ایک دعا وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھلائی، اور جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور آپ نے وہ پھل کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا سکھلائی، قرآن کی دعا ہے، اور آپ نے وہ جب دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور انتہائی زبردست دعا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر استغفار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طلب کی گئی ہے۔ دعا کیا ہے؟ جب انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے اس کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم میں سے اکثر کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا آلریڈی، اس دعا کے بارے میں، لیکن اس دعا کا مطلب شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہو، کچھ کو نہ پتہ ہو۔ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، یعنی انسان خود ایڈمٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہ کیا، یعنی اگر آپ نے ہماری توبہ قبول نہ کی اور اپنی رحمت ہم پہ نازل نہ کی تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی ہم ذلیل و خوار رسوا ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جب انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود جان بوجھ کے یہ غلطی کی، اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اب اگر آپ میری توبہ کو، میری اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے اور اپنی رحمت مجھ پہ نازل نہیں کریں گے تو پھر ہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو ذلیل و خوار رسوا ہونے والے ہیں۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ۔ تو یہ دعا اپنی ہر دعا کے اندر ضرور شامل کیا کریں، ہو سکے تو اس کو 41 دفعہ پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لیکن اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح اپنے لیے مغفرت مانگنے کے لیے، یعنی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اتنی مجرب یہ دعا ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ ایک تسبیح یا 2 تسبیح کیا اگر آپ پڑھ لیں، ویسے تو 2 تسبیح، یہ مجھے میرے استاد نے بھی بتائی، میں خود بھی پڑھتا ہوں یہ، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے آپ کو پڑھیں، کہ کوئی کام پڑھے گا تو آپ وہ پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ دعا ایسی ہے، جو دونوں دعائیں ہیں وہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو آپ کو کوئی کام نہ بھی ہو پھر بھی آپ یہ پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا رشتہ نہ ہو رہا اس کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، مجرب ہے بہت دعا، جس کے رشتے کا لیے مسئلہ ہو رہا ہو تو وہ بھی یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے۔ اس میں بھی مغفرت طلب کی گئی ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طلب کی گئی ہے۔ آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں 2 چیزوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک مغفرت طلب کرنا اور ایک رحمت طلب کرنا۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ بیسٹ۔ تو جتنا زیادہ استغفار ہوتا کریں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔